سر مجھے بتا دینا یہ کیا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کل میں نے جو ویلوڈ بنایا تھا تو 265 تک بنایا تھا، آج میں 261 سے شروع کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم 265 پہ شروع کی ختم کیا تھا، آج 266 پہ میں شروع کر رہی ہوں۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار۔ آیا مانگتے ہیں ہر ایک تم میں سے کہ ہو جائے اس کے لیے ایک باغ کھجوروں کا، انگور کا، اور بے اس کے تختوں کے نیچے نہریں، ان کے لیے اس میں لہو فیہا من کل الثمرات، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں۔ چاہتا ہے ہر ایک تم میں سے کہ ہمارا بڑا بڑا باغ ہو، بڑے بڑے باغ ہوں، اور اس میں ہر قسم کے پھل فروٹ ہو، میوے ہو، فصل ہو، اور اس میں زمین والے بھی ہوں اور زمین کے اوپر درختوں والے بھی ہوں، ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس میں اتنا پانی بہے کہ تختوں کے نیچے سے پانی بہتا ہوا ہے، اور اس میں ہر قسم کے پھل فروٹ اور میوے اور رزق تمہارے لیے ہو۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور آ جائے اس پر یعنی پیڑھی آ جائے اس پر ایک یعنی سفید ریش ہو جائے، اور اس کی وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کی اولاد ضعیف ہو۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرا باغ ہو، اس میں ہر قسم کے میوے ہوں، ہر قسم کی خوراکیں ہوں، ہر قسم کے ہمارے پاس دولت دنیا سب کچھ ہو، اور وہ باغ جب بڑا ہو جائے، جو سبز کنار ہو جائے، اور اس میں پھل لگیں اور پھل تیار ہو جائیں، اور تم پہ آ جائے ایک دم یعنی بیماری آ جائے یا بوڑھا ہو جاؤ، اور بوڑھے ہو کر اور اولاد بھی چھوٹی ہے، کمزور ہے، وہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور آ جائے اس پر ایک یعنی لمبا آگ کا، فَأَصَابَ پہنچ جائے اس کو إِعْصَارٌ ایک لمبا، فِيهِ نَارٌ آگ کا، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مثال بیان کرتا ہے کہ تم دولت دنیا اس طرح جمع کرتے ہو، اور اس میں ایسے باغ باغیچے ہوں، اس میں ایسے پھل فروٹ ہوں، اس میں ہر قسم کے ہو، تمہارے پاس تم بوڑھے ہو جاؤ، تم اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اور تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور تمہاری اولاد بھی کمزور ہے، یعنی چھوٹے ہیں، بچے بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اس پر ایسا اچانک کوئی ایسا آ جائے کہ اس پر آگ آ جائے اور وہ جل جائے۔ تو ایسا ہے کہ دنیا میں جو کچھ تم سے رہ گیا، یا تم نے اللہ کے نام پہ نہیں دیا، یا اپنے پراؤں کا حصہ نہیں دیا، بہنوں کا، بھتیجوں کا، بانجیوں کا، اس قسم کے اور لوگ ہیں، ان کا حصہ نہیں دیا، تو وہ تم کو بوڑھا جو ہوتے تھے، ظاہر ہے ہم لوگ ابھی جوانی کی امید تو نہیں کر سکتے نا، ہمیں تو ہم قبر کی طرف سوچنا ہوگا، تو وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہے، وہ اس کے باغ کو آگ بھی لگ گئی ہے، وہ جل گیا ہے، تو پھر کیا فائدہ اس دولت کا؟ اس دولت کا کیا فائدہ کہ نہ تمہارے کام آئی اور نہ تمہارے بچوں کے کام آئی۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جتنا اللہ کے نام پہ تم دو گے، اتنا اللہ تعالیٰ زیادہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سود کو کم کرتا ہوں، خیراتوں کو زیادہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 روپیہ دو تو میں اس کے بدلے میں 700 دوں گا۔ 10 دیتا ہے، 10 کو پھر ملٹیپلائی کرو تو اس کو 700 پہ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 700 دوں گا، مگر تم میرے راستے پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے راستے پہ دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو آیاتیں، ہو سکے کہ تم غور و فکر کرو۔
ہو سکے کہ تمہارے فکر میں نہ آئے، تمہارے پاس سونا بھی ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس جائیدادیں بھی ہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور تم حقداروں کا حق نہیں ادا کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت والے دن پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے روٹی نہیں دی، تو انسان کہے گا کہ یا اللہ تم تو غفور رحیم ہو، تم تو تمام دنیا کو روزی دیتی ہو، تمہیں روزی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے خاندان میں تمہارے آس پاس میرا بندہ بھوکا تھا اور تمہارے پاس کھانے کی چیز بہت کچھ تھا، مگر تم نے میرے بندے کو نہیں دیا، تو لہٰذا مجھے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میں ننگا تھا اور تم نے مجھے کپڑے نہیں دے، پھر بندہ وہی جواب دے گا کہ اللہ تو غفور رحیم ہے، تمہیں کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، تم تو نور ہو، تم تو دنیا جہان پر تمام دنیا کو تم دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا بندہ تمہارے خاندان میں، تمہارے نسل میں، تمہارے ارد گرد، تمہارے دوستوں میں، تمہارے ہمسایوں میں، اور وہ ننگا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، مگر تمہارے پاس قسم کپڑے تھے، تمہارے ہر قسم کے، تمہارے پاس بیزار تھے، تمہارے پاس سب کچھ تھا، مگر میرے بندے کو تم نے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس قسم کی مثالیں بیان کرتا ہوں کہ تم جو باغ باغیچے لگاتے ہو، تم بنگلے بناتے ہو، کارخانے بناتے ہو، تم گاڑیاں لیتے ہو، تم سونا روپا بناتے ہو، یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، تم پہنو، تمہیں منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ انعام میں کہ میں نے کہاں منع کیا ہے زنگار عورتوں کے لیے، میں نے کہاں منع کیا کہ دولت دنیا نہ مانگو، مگر اس کا حق بھی ادا کرو، اس کے حقداروں کو اس کا پہنچاؤ، جن کے پاس نہیں ہے ان کو پہنچاؤ۔ اگر یہ کوئی سوال نہیں کرتے تو میں کسی ذریعے پتہ لگائے تو اس کو تم پہنچاؤ، اور کسی ذریعے سے تم اگر ڈائریکٹ کو تم سے نہیں لینا چاہتا تو انڈائریکٹ ان کو دو، کسی ذریعے سے تم دو۔ اور یہ آیاتیں تمہیں بیان کی جاتی ہیں، ہو سکے کہ تم غور و فکر کر لو کہ یہ مجھ سے رہ جائیں گی، جب مجھ سے رہ جائیں گی تو پھر جھگڑا کریں گے، پھر ایک دوسرے پہ میرے بچے جھگڑا کریں گے، میرے نواسے میرے پوتیاں پوتے جھگڑا کریں گے۔ میں خود یہ سوچتی ہوں کہ میں اگر نہ دوں گی تو میرے بعد تو رہ جائے گا، اور یہ پھر جھگڑے کریں گے، تو ان کے لیے چھوڑوں نہیں، میں اللہ کے لیے دیتی ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہ میرے بھی کام آئے اور میرے بچوں کے بھی کام آئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں کہتا، یا ایھا الناس سے نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو کہا، اے ایمان والو، اگر تم ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو پاک ما کسبتم، وہ جو تم کماتے ہو، جو کسب کرتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، وہ جو تم نکالتے ہو زمین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے میرے بندو، تم ایمان لائے ہو تو اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ خیرات، زکوٰۃ، نذر، سب کچھ دو اللہ کے نام پہ۔ جو تم کماتے ہو، یعنی تو کوئی تجارت کرتے ہو یا بزنس کرتے ہو یا کوئی جاب ایسی ہے کہ اس میں تنخواہ زیادہ ہے، یا تمہارے پاس اتنا پیسہ روپیہ ہے کہ تم یا تم زمینوں سے، یعنی زمینوں سے، اس کو عشر کہتے ہیں، زمینوں سے تم نکالتے ہو، یعنی گندم، جوار، پھل فروٹ، جو بھی تم کرتے ہو اس کو جو نکالتے ہو وہ اللہ کے نام پہ دو، پاک چیزیں دو۔ پاک مطلب یہ ہے کہ حلال کا دو، حرام کا نہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، مت گڑبڑ کرو، ناپاک من پہ خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم نہیں لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر آنکھیں چھپاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مثال بیان کرتا ہے پھر کہ تم دو اللہ کے نام پہ، یعنی جو تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہے، جو بنگلے کارخانے ہیں، جو بھی ہے، گاڑیاں ہیں، اور جو تمہارے پاس زمینیں، اور زمینیں جو فصل آتی ہے ان سے دو۔ ولا تیمم خبیثہ، اور مت گڑبڑ کرو ناپاک کے ساتھ، نہیں، حرام جو کماتے ہو حرام کا حلال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حرام اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حلال اللہ تعالیٰ نے، حرام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حلال کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کھاؤ پیو جو کچھ بھی تم کھا سکتے ہو، مت گڑبڑ کرو اور خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم نہیں لینے والے، مگر ان تغمضوا فیہ، مگر تم آنکھیں چھپاؤ گے، یعنی تمہیں اللہ کوئی دے باسی سبزی، باسی چیز، باسا فروٹ اور باسی ترکاری تمہیں کوئی دے، یا پھٹے ہوئے کپڑے کوئی تمہیں دے، یا ایسا دے کہ جیلی نوٹ اس میں دے،
دے دے مگر جیلی نوٹ دے، یہ تم لوگے؟ تم نہیں لوگے نا، کیونکہ وہ خراب ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا، تم واپس کر دو گے۔ مگر وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کے منہ پر تم وہ انکار نہیں کر سکتے، مگر تم آنکھیں چھپاؤ گے نا، آنکھیں چھپاؤ گے تو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ جب تم ایک انسان جو انسان ہے وہ باسی ترکاری، پھٹا ہوا کپڑا، جیلی نوٹ یا جیلی اس قسم کی یا ترکاری وہ ہوتی ہے یا کھانا پینا یا چھانا وغیرہ وہ باسا ہو، تم نہیں لوگے مگر آنکھیں چھپاؤ گے نا، تو اللہ کے نام پہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نام پہ زیادہ اچھا دو، اچھا دو۔ یہ میرے بہن بھائی جو کرتے ہیں، کبھی موٹے چاول پکاتے ہیں، چاول پکاتے ہیں یا کھچڑی پکاتے ہیں، یا تو جب اپنے لیے پکاتے ہیں تو پھر وہ سیلا نمبر 1 اور وہ پکاتے ہیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، اللہ کے نام پہ بہترین چیز دو، جو بہترین کپڑا دو، جو تم پہنتے ہو، جو تم اچھا پہنتے ہو، وہی کپڑا تم اللہ کے نام پہ دو، آگے انشاءاللہ اس کے لیے پھر بھی آئے گی حیاتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باسی چیز اور گندی چیز پہ تم آنکھیں موٹو گے، آنکھیں بند کرو گے، کیونکہ آگے جو وہ ہے میرا بھائی یا بہن، چچا، ماما جو بھی ہے وہ خفا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم نہیں لینا چاہتے ہو تو میرے نام پہ کیوں گندی چیزیں دیتے ہو، میرے نام پہ خراب چیزیں کیوں دیتے ہو، میرے نام پہ حرام کیوں دیتے ہو، جوئے میں کماتے ہو، شراب میں کماتے ہو، دوسری کی گردن پر پاؤں رکھ کے اس کے لکھا کر وہ کماتے ہو، پھر اس پہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے نام پہ خیر خیرات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خیر خیراتیں نہیں قبول ہوتی، جو دوسرے کا حق چھینا ہوا ہو، دوسرے سے زبردستی لیا ہوا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں قبول کرتا۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، وہی بات ہے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں ہندو استڑے خدائے ناراض۔ ہندو ساری رات عبادت کرے، کھڑا رہے، مگر جو اللہ پہ یقین نہیں کرتا، اللہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں جانتا، تو اس کی عبادت کسی کے کام نہیں ہے، اس کے کام کی ہے نہ کسی اور کے کام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو خیرات تم کرتے ہو اور خراب چیزیں اللہ کے نام پہ دیتے ہو، تمہارا اپنا بھی نقصان ہوا اور دوسروں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بالکل بھی قبول نہیں کرتا۔ حرام چیز کسی سے چھینی ہوئی ہو، چوری کی ہو، چوری کے رات کو چوری کرے اور دن کو وہ خیرات کر دے کہ ہاں میں نے چوری کی تھی مگر میں نے خیرات کر دی اور مسجد میں دے دی، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ قبول نہیں ہوتی۔ قبول وہ چیز دو جو اللہ کے در میں قبول ہو، جو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرے کہ میرے بندے نے میرے راستے میں بہترین چیز ہے۔ اپنے آپ کو بھوکا رکھو، اپنے آپ کو ننگا رکھو، مگر دوسرے کو دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں فرماتا کہ تم بھوکے رہو یا تم آگے اس حیات پہ بھی آئے گا کہ ملامت نہیں کرتا کہ تمہارے پاس نہیں ہے تو نہ دو، اگر ہے تو پھر بہترین چیز دو، غلط چیز نہ دو اللہ کے راستے پہ۔ وَعْلَمْ سمجھو ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ صفتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چیزوں کا طلبگار نہیں ہے، وہ تمہاری خیراتوں کو حاجت مند نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ صفتوں والا ہے، اس کی صفت کوئی نہیں کر سکنا، دو دنیا نہ آخرت میں کوئی کر سکتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان وعدے کرتا ہے تم سے فقیری کے، ویامرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اللہ تعالیٰ یعدکم وعدے کرتا ہے تم سے مغفرت تمہارے گناہ معاف کرے گا، منہ و فضل کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع علم والا ہے۔ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ یہ حرام کرو، یہ چوری کرو، یہ بہن بھائی کو تکلیف دو، یہ غریب سے چھینو، یہ جائیداد چھین لو، یہ زمین چھین لو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اتنی سی زمین جو اتنی کسی کی نہیں بخشی جائے گی، اتنی زمین بھی روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گی کہ میں مالک میں ایک بھی تھی اور میرا استعمال دوسرا کر رہا تھا۔ یہ ہمارے گرد و نواز جو لوگ ہیں وہ لوگوں سے زبردستی گھر خرید رہے ہیں، لوگوں سے زبردستی زمین خرید رہے ہیں، اور آدھے پیسے دیتے ہیں، آدھے نہیں دیتے ہیں، ان کو زیادتی اور بدماشی کرتے ہیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ شیطان ان کو وعدے کرتا ہے، شیطان ان کو وعدے کرتا ہے فقیری کا۔ فقیر وہ ہے جو قیامت میں فقیر ہوگا۔ فقیر جو ہے وہ قیامت پہ اچھے اعمال ہوں گے مگر حرام کھایا ہوگا تو وہ فقیر ہوگا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا۔
شیطان کی پہلا وار جو انسان پر پڑتا ہے، عورت ہو یا مرد کی، اس کی لباس پر، لباس تنگ سے تنگ کرو۔ آج کل دیکھو مردوں کی سلواریں ایسی ہیں جیسے وہ پاجامے، عورتوں کی شلواریں ایسی ہیں جیسے کہ تم کہتے ہو کہ بس وہ چھکی چکا جیسے ان کے ٹانگوں کے ساتھ وہ کپڑے سلے ہوئے ہیں۔ میرے بہنوں، میری بھائیوں، یہ شیطان حکم کرتا ہے، یہ شیطان بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم، اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے تم سے مغفرت کی، تمہارے گناہ معاف کی جائیں گے اگر تم اب بھی اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ اپنے آپ کو ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا اور فضل کرے گا تم پر۔ فضل یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عقل فکر دیتا ہے، مگر وہ جو مانگے، جو نہیں مانگتے تو اس کو نہیں دیتا۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو چاہتا ہے وہ حکمت دیتا ہے حکمت، فقد اوتیا خیرن کثیرا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے خیر، بہت خیر، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں سرخرو کرے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت و ناموس تمہیں دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، فضل کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عقل فکر دیتا ہے، وہ دیتا ہے حکمت، یعنی وہ دیتا ہے، مگر اگر تم مانگو کہ مجھے ہدایت دے اللہ تعالیٰ، مجھے حکمت کی بات ہے، مجھے عقل فکر کی بات ہے، تو ہم دنیا کے کاموں میں سوچتے ہیں، بیٹی کی شادی کرتے ہیں تب بھی بہت سوچ سمجھ کے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کی کمی نہ ہو جائے، یہ کمی نہ ہو جائے، یہ بیٹی کی شادی کرتے ہیں یہ ہو، اور یہ نہیں سوچتے کہ آخرت میں میں کیا کروں گا۔ ہم مرتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو بچوں کا غم ہوتا ہے، ہمیں یہ غم نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں زندگی دی تھی اور جس نے ہمیں صحت دی تھی اور جس نے ہمیں ہر نعمت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جا رہے ہیں، ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، مگر کم سے کم اپنی تیاری تو کرے نا، اتنا غم تو کرے نا جتنا اپنے بچوں کے لیے غم کرتے ہیں، اتنا غم تو کرے نا کہ جتنا اپنے اقربا کے لیے، گھر بار کے لیے، گھر اچھا ہو، یہ ہو، تمام اچھی چیزیں وہ کرتے ہیں، مگر آخرت کے لیے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دے گا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں ہے یہ قرآن نصیحت مگر عقل والوں کے لیے ہے، یہ قرآن ہر کسی کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ یہ اگر نصیحت ہوتے تو کافر لے لیتے اس کی نصیحت، نہیں مانتے یہ، اور پھر مسلمان کافروں سے بدتر ہیں۔ مسلمان جو کام کرتے ہیں تو وہ کافروں سے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ پھر جو کام ہم برا کرتے ہیں، جو بھی یعنی شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ہر برا کام جو کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ شیطان نے ہمیں کیا۔ ٹھیک ہے، شیطان بھی ہے، شیطان ہے، مگر وہی بات کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، منہ تو تمہارا تھا، ہاتھ تو تمہارے تھے، آنکھیں تو تمہاری تھی، تم نے کیوں استعمال کی، شیطان کی کیوں مانی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ قرآن نصیحت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے مگر جو عقل والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حرام سے، سود سے بچائے، اللہ تعالیٰ پرائے مال سے بچائے، اللہ تعالیٰ پرائی جائیدادوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔